إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام کا پھر ایک بار خیر مقدم کرتا ہوں اپنے پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ جی ہاں، 13 رجب یعنی امیر المومنین کے ولادت کا دن، جسے ہم انٹرنیشنل فادرز ڈے بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ امیر المومنین کبھی قرآن سے جدا نہیں ہے، اور اکثر بچوں سے بھی کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو۔ تو یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ بچوں سے ہمیشہ یہ ایکسپیکٹیشنز لگائی جاتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھے، لیکن خود بذات امیر المومنین انہوں نے کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کی، اس پر قرآن مجید کا کیا کہنا ہے؟ آئیے ان تمام باتوں پر روشنی ڈالنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد ذکی حسن صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر پروردگار۔ ہم دیکھتے ہیں 13 رجب یعنی مولا کی ولادت کا دن، اور مولا ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، اور امیر المومنین نے کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کی اس سے کون واقف نہیں ہے، اور امیر المومنین قرآن سے بھی جدا نہیں ہے۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ایک والد کو اپنے بچوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے، قرآن مجید کا اس پر کیا نظریہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہی اہم سوال ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ تاریخ کہ جس تاریخ میں تمام بشریت اپنے والد کی بارگاہ میں جا کر شکر گزار ہوتی ہے اور روز پدر کے طور پہ، فادرز ڈے کے طور پر منعقد کرتی ہے، ہمیں اس بات کو بخوبی سمجھنا ہے کہ قرآن مجید نے کس طرح سے یہ ذمہ داری ایک والد پر رکھی ہے کہ جن ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی بنا پر اولاد والد کی بارگاہ میں شکر گزار ہوتی ہے۔ بے شک۔ جناب لقمان کو اللہ نے حکمت عطا کی تھی، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو 10 چیزیں تعلیم کی۔ البتہ مختلف چیزیں اور بھی ہیں، لیکن ایک ساتھ آیے شریفہ میں قرآن مجید نے اسی سورہ لقمان میں اسے رکھا ہے، اور اس کو ہمیں اس لیے بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہماری ذمہ داری ہماری اولاد سے متعلق کیا ہے۔ بالکل۔ قرآن مجید کہتا ہے، جناب لقمان جس موقع کے اوپر آئے اپنے بیٹے کے پاس، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ سب سے پہلا درس، سب سے پہلا لیسن، بیٹا ذات پروردگار یعنی اپنے کریٹر، اپنے خالق کے وہاں کسی اور کو شامل نہ کرنا۔ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی کے بندے بننا، یہ پہلا درس۔ دوسرا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا، قرآن مجید جناب لقمان کی زبانی کہ وصیت کی کہ اپنے والدین کے لیے نیک بن جاؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو۔ یہ عجیب قرآن کا درس ہے۔ قرآن مجید چاہتا ہے کہ باپ بیٹے کو یہ بھی سکھائے کہ تمہیں اپنے والد کے ساتھ اور والدہ کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، جی، تاکہ کل جب یہی بیٹا باپ بنے تو اس کی اولاد اس کے ساتھ وہی سلوک اختیار کرے۔ بالکل صحیح۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے تیسری چیز کہ یا بنی اقیم الصلاۃ، جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ کے عبادت گزار بنو، نماز قائم کرو۔ البتہ نماز کا پڑھنا اور نماز کا قائم کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ قائم کرنے میں نماز پڑھنا بھی شامل ہے۔ میرے بیٹے نماز کے قائم کرنے والوں میں بنو، یعنی نماز کا اہتمام بھی کرو۔ اس کے بعد چوتھی چیز فرمائی کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بیٹا نیکیوں کے لیے تم دوسروں سے کہو، لوگوں کو بتاؤ کہ نیکیاں کیا ہیں، اچھائیاں کیا ہیں۔ یہ نیچرل سی بات ہے، انسان جب دوسروں سے کہے گا تو خود اپنی زندگی میں اسے اختیار کرے گا۔ میں اپنے بیٹے سے کہوں کہ تم سچ بولو
تو پھر یقیناً مجھے بھی سچ بولنا ہے. میں اپنے بیٹے سے کہوں مثال کے طور کے اوپر پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو, تو پھر مجھے بھی اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہوگا. پریکٹس واٹ یو پریچ. یقیناً یہ بہت اہم چیز. اس کے بعد ونہا عن المنکر, برائیوں سے روکو. اس کے معنی ہے کہ خود بھی رک جاؤ. بالکل. تم دوسروں سے توقع رکھو کہ برائیاں نہ کریں, یہ تب ممکن ہے کہ جب خود کو اپنی ان برائیوں سے دور رکھو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم وہ مشکلات جو تمہاری زندگی میں آئیں اس پر صبر کرو. گھبراؤ نہیں, واویلا نہ مچاؤ, بلکہ صبر کے ذریعے سے آگے بڑھو. یہ بہت اہم درس ہے جو ہر والدین کو اپنی اولاد کو دینا چاہیے. مشکلات میں ہاتھ پیر نہیں پھولنے چاہیے, مشکلات کو فیس کرنا چاہیے, مشکلات کے سامنے ٹھہرنا چاہیے. اس کے بعد فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, لوگوں کے سامنے تمہارا غرور, تمہاری اکڑ کبھی نہیں آنی. کبھی ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کے سامنے بہت زیادہ غرور اور اکڑ کے ساتھ آؤ. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین کے اوپر جب چلو تو تمہارا چلنے کا انداز غرور والا, متکبرانہ, بالکل اکڑ والا نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, پروردگار کبھی بھی اکڑنے والے, فخر کرنے والے, غرور کرنے والے ایسے افراد کو پسند نہیں کرتا. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ, اپنے راستے میں جب چلنے لگو تو تمہارا درمیانی طریقہ کار ہونا چاہیے. اسے آپ واضح کر سکتے ہیں؟ یعنی بالکل تمہاری اسپیڈ سلو نہ ہو اور بالکل بھاگنے کا انداز نہ ہو, بالکل ایک نارمل شکل میں, میڈیم اسٹائل میں تم آگے بڑھ رہے ہو. یہ تمہاری زندگی کی رفتار بھی ایسی ہی ہونی چاہیے. یعنی والد اپنے بچوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں. اور اس کے بعد وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, اپنی آواز پر قابو رکھو. یہ آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ذرا سا ایک کی بائک دوسرے کی بائک سے ٹکرائی اور پھر جب آوازیں بڑھنے لگیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کلچر کون سا ہے. ہمیں اس چیز کو مینٹین کرنا ہے. قرآن مجید اسی لیے کہہ رہا ہے آوازوں کا بڑھ جانا, چیخنا, چلانا, یہ جو ایک مینٹلٹی ہے کہ اگر آواز اونچی ہو جائے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے, اس کو قرآن اپوز کر رہا ہے. آواز کے بڑھنے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا, حق پر ہو تو کامیاب ہو. یعنی آواز بلند ہونا یہ حق کی نشانی نہیں ہے, حق کی نشانی نہیں ہے. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ, تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے, تمہاری آواز معتدل ہونی چاہیے, درمیانی ہونی چاہیے, نہ بالکل اتنی کم ہو جائے کہ سامنے والا تمہاری بات سمجھ نہ پائے, اور نہ اتنی زیادہ بلند ہو جائے کہ سامنے والے کے کان پریشانی میں آ جائیں, مشکل میں آ جائیں. جو تشبیہ دی ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے زیادہ بری اور کریہ اور ناپسندیدہ کوئی آواز ہے تو یہ گدھے کی آواز ہے. اور اس لیے قرآن مجید نے یہ تشبیہ دی کہ دیکھو تمہاری آواز کہیں اس جانور کے جیسی نہ ہو کہ جس کو ساری دنیا ناپسند کرتی ہے. لہٰذا یہ نصیحتیں جو 10 عدد ہیں انہیں اپنی زندگی میں ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور ان کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. جی بالکل. اور یہاں پہ آپ نے آوازوں کا ذکر کیا تو اکثر یہ ہوتا ہے گھر میں کبھی کبھار رنجش پیدا ہو جاتی ہے, کبھی بچے کی کبھی اس کے والد کی آوازیں بڑھ آتی ہے, تو ایسے میں جو ہے والد اکثر اپنے بچوں سے خفا ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ معاملے ایسے بھی اتنے سیریس ہو جاتے ہیں کہ کچھ دنوں کی نہیں, کچھ مہینوں کی نہیں, کچھ سالوں تک جو ہے ایک طویل عرصے تک اپنے بچوں سے بات تک نہیں کرتے. تو اس پر قرآن مجید کا کیا کہنا ہے؟ قرآن مجید نے بڑے صاف اور واضح طور پر یہ روشن کر دیا ہے کہ دیکھو اپنی اولاد کے ساتھ تمہارا رویہ ایک ایسا رویہ ہونا چاہیے کہ جس میں نرمی بھی ہو, سختی بھی ہو, دونوں چیزوں کو بیلنس کرتے ہوئے چلنا ہے. سختی اگر ہمیشہ ہوگی تو پھر نتیجے میں سامنے والا نہ صرف یہ کہ متجری ہو جائے گا, مخالف ہو جائے گا, بلکہ وہ کام کرنے لگے گا کہ جس کو سختی سے منع کیا گیا ہے. اور اگر ہمیشہ نرمی ہوگی تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ یہ بچہ وہ کام کرنے لگے گا کہ جس کام کے کرنے کی بنا پر خود باپ کی آبرو جائے گی. لہٰذا دونوں کے درمیان بیلنس رکھنا ضروری ہے. قرآن مجید اسی لیے کہہ رہا ہے سورہ تغابن کی یہ 14ویں آیت شریفہ کہ جس میں آگے بڑھ کر یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو, یہ قرآن مجید کا اعلان کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ افراد کے جو گھر کے اندر ہیں, جو فیملی ممبرز ہیں, وہ پوری طرح سے
باپ کی بات کو یا گھر کے بزرگ کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. بالکل. اب وہاں کے اوپر ذمہ داری کیا ہے گھر کے اس بزرگ کی؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ فَحْذَرُوهُمْ، ان سے تم دوری اختیار کرو، لیکن دوری اس معنی میں نہیں کہ تم نے ان سے بات چیت بند کر دیا، تم سے قطع تعلق کر دیا، نہیں، یہ نہیں، بلکہ تمہارے انداز سے ان کو لگے کہ تم اس کا یہ عمل تمہیں برا لگا ہے، ناراضگی کا اظہار. لیکن اس کے بعد وَإِن تَعْفُوا، اگر انہیں معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور معاملہ برابر کر دو، وَتَغْفِرُوا، اور ان کی برائیوں سے تم اپنی آنکھیں بند کر لو، یعنی مراد یہ کہ ان کی برائیوں پر ان کو معاف کر دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو خدا بھی گناہوں کو معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے. یعنی دونوں چیز ہونی چاہیے. سختی کے طور پر ہمیں تھوڑا سا ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے، یعنی اس انداز سے کہ ہمارا لہجہ بتا دے، اور ادھر سے بھی ایسا نہ ہو کہ چھوٹی سی غلطی کے اوپر اتنا زیادہ ناراض ہو گئے کہ وہ بچہ بھی پریشان ہے کہ میں نے اتنی بڑی غلطی تو نہیں کی تھی. یا ادھر سے بھی ہو جائے کہ بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے اور انسان بالکل ہر چیز کو معاف کرتا رہے. نہیں، بیلنس ہونا چاہیے جی، کہ غلطی کے مطابق غصہ ہو اور اس کو اچھے سے بات پتہ چل جائے کہ یہ کام نہ صرف یہ کہ سوسائٹی کے خلاف ہے، نہ صرف یہ کہ ادب کے خلاف ہے، بلکہ یہ وہ کام ہے جو اللہ کو ناپسند ہے. سب سے امپورٹنٹ جملہ یہی ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے. ہماری ناراضگیاں کبھی کبھی اپنے لیے ہوتی ہیں. بالکل صحیح. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں وہ بچہ وہ کام تو نہیں کر رہا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے. ہم اگر ہمارے خلاف کچھ کرتا ہے تو ہم بالکل اس کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں جو نہیں اسلام نے پسند کیا، اسلام نے اجازت نہیں دی. لیکن وہ کام اگر کر گیا جو اللہ کو نہیں پسند کر، نہیں، یہ تو نارمل سی بات ہے، یہاں پر اسلام روک رہا ہے. جی، ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بچہ متوجہ ہو کہ اسے اللہ کی معصیت بچپن ہی سے نہیں کرنی ہے. میں ایک ایگزامپل دے دوں. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے جو کسی موقع پر جھوٹ بول رہا ہے، ہمیں فوراً اسے روکنا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جھوٹ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اب ایسے موقع کے اوپر ہمارا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو ظاہر کریں کہ تمہارے اس جھوٹ کی وجہ سے مجھے بھی تکلیف ہوئی، اس لیے کہ اللہ کو برا لگا. یعنی اپنے پریفرنس کے اوپر اللہ کو اہمیت دیتے ہوئے ہمیں اپنی بات کو اس کو سمجھانا ہے. جی، بہت بہت شکریہ. اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ فادر اور ایک سن کے ریلیشن شپ کو اتنا ہائی لائٹ سوسائٹی میں نہیں کیا جاتا ہے، جس کی بنا پر جو ہے اکثر دوریاں بڑھتی ہے، ہم نے دیکھا ہے. جی بالکل. جی، امید کرتے ہیں ہمارے ویورز کو بھی یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ امیر المومنین کو اپنا رول ماڈل قرار دے، اور جو آیت قرآن مجید کی ہے جو فادر اور ایک سن کے ریلیشن شپ کو ہائی لائٹ کرتی ہے، اس پر غور و فکر کرے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اس پروگرام کے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ سے لیتے الوداع، مگر دیکھتے رہیے چینل ون، پیغام انسانیت. شکریہ.